آیا کرتی ہیں۔ اب صدقات کا مسئلہ یہ کہ ہم دیں کس کو، ضرورت مندوں کو ہم دیکھیں کہ ہمارے اعزاء اقربا میں کوئی ضرورت مند تو نہیں، اور صدقات کے بہت سارے راستے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ تعلیم قرآن کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کے اوپر اگر ہمارا مال خرچ ہو جائے تو نور لا نور، سونے پر سہاگا، کہ ایک مال تو خرچ ہونا ہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اور مزید بڑا یہ کہ قرآن کی تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے۔ آج ہم لاکھوں روپے دیگر کاموں میں خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے مدارس کے تعاون کا، مکاتب کے تعاون کا، مساجد کی تعمیر کا، مدارس کی تعمیر کا، تو اب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بیواؤں کی مدد کرنے کا، یتیموں کی امداد کا جب مسئلہ آتا ہے تو اب ہمارے قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا جو مال ہم نے اپنے اوپر خرچ کر ڈالا وہ تو ہم نے خرچ کر ڈالا، لیکن جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تعلیم قرآن کے اوپر خرچ کیا ہے، تو اس پر اللہ ڈبل ثواب دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسرے قرآن کی تعلیم کی بقا کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے۔ بہت ساری بستیاں آج بھی ایسی ہیں، بہت ساری جگہیں آج بھی ایسی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں چند مسلمان ہیں، تعلیم کا کوئی نظم ہے نہیں ہے، بیچارے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کی امت میں پیدا ہوئے، ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ نماز ہمارے اوپر کتنے وقت کی فرض ہے، وہ کیا جانے کہ قرآن کب نازل ہوا، قرآن میں کتنے پارے، کتنی سورتیں، بس صرف ایک کہنے کو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آخر ان کو کون دیکھے گا؟ اب اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، قرآن کریم کے بعد کوئی دوسری کتاب آسمانی نہیں آئے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا جو آ کر کے ہمیں بتائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ ہمیں کلمہ سکھانے نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کی تعلیم کا نظم کریں باقاعدہ۔ ایسی بستیاں جہاں چند مسلمان ہیں، تعلیم کا نظم نہیں ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ دیکھیں کہ اس بستی کے اندر کوئی مکتب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اگر چل رہا ہے تو اس کے اخراجات کی کیا شکل ہے، کس طرح مدرس کی تنخواہ ادا ہو رہی ہے یا دیگر اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں، مکتب کے اندر بیٹھنے کے لیے، بچوں کے بیٹھنے کے لیے دریا وغیرہ ہیں یا نہیں ہے، لائٹ کا انتظام ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اب چند مسلمان ہیں، مثال کے طور پر کسی بستی کے اندر اگر 20 مکان مسلمانوں کے ہیں تو وہ 20 آدمی کیا کر پائیں گے؟ اتنی بھاری بھرکم رکھا وہ کیسے مدرس کی ادا کر پائیں گے؟ ایک ان کے اوپر بڑا کام ہوگا نا۔ تو اب ظاہر بات ہے ان کے تعاون کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ہم اسی کے ساتھ ان حضرات کو بھی دیکھیں جہاں مکاتب نہیں ہیں وہاں مکتب قائم کریں، بستی والوں کو ابھاریں، اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہو آپ کرو، جو کچھ کم پڑے گا وہ ہم پورا کریں گے، انشاءاللہ رونق آئے گی، قرآن کی تعلیم عام ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جب ہمارے مکاتب مضبوط ہوں گے، مدارس مضبوط ہوں گے، قرآن کی تعلیم کا ایک سلسلہ عام ہوگا، تبھی ہمارا وجود باقی رہ سکتا ہے، ورنہ یاد رکھنا ہمارے وجود کو کوئی باقی نہیں رکھ سکتا۔ ہم پتہ ہی نہیں لگا پائیں گے کہ کون اس میں ہمارا اپنا ہے، کون پرایا۔ وہ حالات جو آج سے صدیوں پہلے اندلس کی سرزمین پر آئے تھے، اندلس کی سرزمین پر جو حالات آئے اہل ایمان پر، کیا حالات آئے تھے کہ وہاں تو صرف مسلمان
لا الہ الا اللہ کہنے کی تو بات بڑی دور کی ہے، اگر کسی کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے تو گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے جنہوں نے اپنے ایسے حالات کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کو بچایا ہے، وہاں پر اپنی شکلیں بدل دی انہوں نے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، سمرقند اور بخارا کی جو کیفیت ہوئی ہے، جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری اور امام ترمذی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ آپ اپنے زبان پر عربی کا ایک لفظ لا نہیں سکتے۔ ایک سے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء مجبور ہو گئے ہیں اپنی حالت، اپنے حلیہ بدلنے پر۔ علماء نے اپنے چہروں سے داڑھیاں ہٹا دی، اپنی پگڑیاں اتار دی، لباس چینج کر دیے، بدل دیے ہیں اپنے لباس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تھی، اور دکھانے کے لیے اپنے گھروں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں لٹکا دی تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ عیسائی کا گھر ہے۔